سکھاتا ہے، میں وہ پڑھا رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، یہ مطالعہ ہے۔ ایک دفعہ میں درد مند ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے نزدیک ہے، میں اس سے دور چلا گیا ہوں۔ ایک بچہ آندھی میں اس کا ہاتھ چھوٹ گیا ہے ماں سے، اور کہیں کانٹوں اور بلاؤں میں گر گیا ہے۔ وہاں سے وہ جو صدا دیتا ہے نا، میری کریم ماں، اے میرا دکھ برداشت نہ کرنے والی ماں، اے میرے آنسو نہ دیکھ سکنے والی ماں، یہ پڑھنا ہے، یہ خواندن ہے، یہ دعا کرنا ہے۔ یہ لہجے کاپی نہیں کرنا پڑتا کسی کو۔ اس بچے کو کوئی جا کے پڑھاتا نہیں ہے کہ سکلا عربی میں کہتے ہیں وہ ماں جس کا جوان بیٹا چھن گیا ہو، اس کو رونے کا انداز خود آ جاتا ہے۔ اس کو پڑھانا، چونکہ اس کے اندر درد ہوتا ہے۔ ہم غافل ہیں، چونکہ غافل ہیں اور درد محسوس نہیں کرتے، لہذا دعائے کمیل ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ یہ دعائے کمیل کا ایک دفعہ مطالعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کریں کہ یہ غفلت دور کرے۔ ایک جملہ ابھی تھوڑی سی پڑھیں گے دعائے کمیل، چند جملے۔ ایک جملہ ہم نے پڑھنا ہے، پہلے واسطے دیتے ہیں، جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے نا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ اسألک کا معنی کرے نا، معنی سمجھے نا، پھر جو کہتے ہیں سائل بننا کتنا مشکل ہے، سائل بننا۔ آپ سارے شرفاء ہیں، خدا نہ کرے ایسے کوئی نوبت آ جائے آپ کے گھر میں، خود بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس سے بڑھ کر بچے کو دعا کی ضرورت ہے اور نہیں ہے، اور آپ کو مانگنے کے لیے نکلنا پڑے، ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اب دعائے کمیل کے جب جاتے ہیں بارگاہ میں تو یہ غور کریں کہ میں اسألک، میرے اللہ میں سائل ہوں، میں سوالی بنا کھڑا ہوں، اور سب سے پہلے مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ دروازہ تو کھول، میری حالت تو دیکھ، میں نے تیری دوری میں کیا درد اٹھائے ہیں، میں نے تیری دوری میں کیا زخم کھائے ہیں۔ اپنی رحمت کا دروازہ تو نے جو کہا شب جمعہ میں کھولتا ہوں، میں شب جمعہ آیا کھڑا ہوں، تیری رحمت کے دروازے پر آیا کھڑا ہوں، اپنے زخموں کو گن گن کے آیا کھڑا ہوں، اپنے حامیوں، اپنے دوستوں، اپنے درد مندوں سے مایوسیوں کے بعد آیا کھڑا ہوں، تھک کے آیا کھڑا ہوں، ہار کے آیا ہوں۔ برحمتک التی وسعت کل شیء، تجھے کوئی کمی ہے، تیرا کچھ کم ہو جائے گا میرے سامنے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دینے سے۔ دوسری دعاؤں میں اگر کم ہوتا تو میں نہ تو اسے سوال کرتا، اس لیے کر رہا ہوں کہ
تیری رحمت گناہ گاروں کو بٹنے سے کم نہیں ہوتی، تو وہ ذات ہے، اس لیے پہچان کر تیرے دروازے پر آئے ہوں۔ آگے بہت جملے ہیں، پھر گناہوں کے نام لیے ہیں، گناہوں کے آثار بتائے ہیں جناب ابی نے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم۔ اس جملے میں بڑے سوالات جو جوان کرتے ہیں نا، اور بعض نے کہا کہ ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملا مختلف جگہ سے، یہاں سے ملتا ہے۔ سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی ایک چھوٹا سا گناہ کرتا تھا، کسی کے ساتھ تھوڑی سی میری منہ ماری ہو جاتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اب میں نے ماں کے ساتھ گستاخی کی ہے، باپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، کبھی میری آنکھ غلطی سے کسی گناہ کی طرف چلی جاتی تھی، میرے اندر ایک ہلچل مچ جاتی تھی، اب میں گناہوں کی دلدل کے درمیان ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔ یہ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ دعائے کمیل آپ کو بتا رہی ہے آپ کا علاج۔ دعائے کمیل کہہ رہی ہے کہ کچھ پردے ہوتے ہیں، پردے اللہ کی طرف سے بنے ہوئے پردے ہوتے ہیں۔ یہ کان کے اندر پردہ ہے، بہت ساری چیزیں اندر جانے سے مانع ہے، وہ پردہ جب پھٹ جاتا ہے، اصل یہ دماغ کا سارا ماحول درہم برہم ہو جاتا ہے، عجیب عجیب آوازیں جو نہیں آ رہی ہوتی وہ سنائی دیتی ہیں۔ تحتک الاسم، کان کا پردہ نہیں ہٹا، میرے اللہ مجھے وہ گناہ معاف کر دے شب جمعہ جنہوں نے میرے حیا کے پردے پھاڑ دیے ہیں، جنہوں نے مجھے میری معصومیت کا پردہ جنہوں نے چاک کر دیا ہے۔ میں معصوم تھا جب پیدا ہوا تھا، میں بالکل گناہ نہیں کرتا تھا، مجھ پر گناہ کرنا بڑا ناگوار تھا میرے لیے۔ تحتک الاسم، حد کے عصمت کرنے والے گناہ، حد کے عصمت کرنے والے گناہ، ان کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ پردے پھٹ گئے۔ آپ میڈیا پر دیکھیں جنہیں خاتون اللہ جو بزرگ تشریف فرمائے، آپ کی بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو عفت، عصمت، حیا، سنتے ہیں آئے دن کیا 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 ہو رہا ہے، ایک عورت کیا کر رہی ہے۔ عورت، بڑا فرق ہے عورت اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اتنا حیا رکھا ہے اللہ نے ایک بچی کے اندر۔ آپ باپ بیٹھے ہوئے اگر بیٹی ہیں تو دیکھا ہوگا، چھوٹی جب بچی ہوتی ہے نا، وہ اتنا جانتی نہیں ہوتی، باپ کے پاس آتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے، جو ہی بلوغ اور اس کے قریب ہونا جاتی ہے تو پھر ماں کا درمیان میں واسطہ بناتی ہے باپ سے بات کرنے کے لیے۔ باپ اتنا حیا اس کے اندر ہے، اتنا شرم ہے اس کے اندر کہ باپ کو ایسے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتی باپ کے ساتھ۔ باپ جو پتہ ہے کہ کتنا میرا کریم ہے، کتنا میرا شفیق ہے، کتنا میرا درد رکھتا ہے اپنے دل میں، میں نے کہنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، مجھ کو بتایا کرو، نہیں بتا سکتی۔ کس کی وجہ سے؟ پردہ ہے اللہ نے ایک۔ بیٹی، بہن،
دعائے کمیل کیا کہہ رہی ہے کہ یہی بیٹی اور بہن یہ بھائی اور باپ کی قاتل کیسے بن گئی؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. ہم نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلا ہے. ان کے وہ پردے جو عصمت کے پردے تھے، جو عفت کے پردے تھے، ہم نے ان کو ایسے ماحول میں ڈالا ہے، ہم نے ان کو ایسا ماحول مہیا کیا ہے اب وہ جو اپنے شریف باپ کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتی. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پہلے انشاءاللہ جو ہے یہ جو چند منٹ کا برنامہ ہے آج، وہ پھر جو ہے جتنا میں چاہتا تھا اس سے کچھ منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. آدھا ٹائم انشاءاللہ ہوگا دعائے کمیل کیا ہے. اور پچھلی دفعہ بھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے، مجھے بھی مطلب فیل ہوتا ہے خود کہ میں نے عرض کیا نا کہ جہاں رسمیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پھر نالج نہیں آ سکتا. رسم یہ ہے کہ قرآن مجید ختم کرنا ہے. ہم ایسے دیندار ہیں کہ جب قرآن مجید ختم نہ ہو ہم پریشان ہی رہتے ہیں، کچھ بھی نہ ہوا. دین یہ کہتا ہے، خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ختم نہ کرو، اس یہ فکر چھوڑ دو. ایک آیت پڑھو سمجھو، 2 آیتیں 3 آیتیں 1 صفحہ. دعائے کمیل شروع سے شروع کرنی ہے. مولانا صاحب نے جہاں پھنس جاتے ہیں ہم جا کے، وہ پتہ نہیں کس رفتار سے، خود جیسے تراویاں پڑھانے والے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے نہ سننے والے کو. یوں نہیں، دعائے کمیل ضروری نہیں ہے اجتماعی طور پر، اس لیے کہ جو نہیں آتا وہ آ جائے. اس دعائے کمیل مناجات ہیں، مناجات لوگوں کو سنانے والی باتیں نہیں ہیں. یہ اپنے درد بتانے کی جگہ ہے. ایسے سیکھیں اور اس کو یعنی معمول بنائیں. جب بھی موقع ملے، جب بھی درد محسوس کریں، دیر نہ کریں، وہیں دعائے کمیل. اب عربی نہیں آتی تو نہ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ عربی پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ دعائے کمیل میری ترجمان ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد علیہ.